أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاریخ کے اوراق میں کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں جو صرف اینٹوں اور پتھروں کا مجموعہ نہیں ہوتے بلکہ ایمان، اخلاص اور قربانی کی روشن مثال بن جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس مبارک مقام کی طرف جو دنیا کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صرف ایک مسجد نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانی اور اسلامی تاریخ کی عظیم داستانوں کا گواہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی بنیاد کیسے رکھی گئی، اس کے کون سے گوشۂ تاریخ کے انمول راز چھپائے بیٹھے ہیں اور یہاں کی روحانیت کیوں دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اور ہاں، اگر آپ علم، تاریخ اور دین سے محبت رکھتے ہیں تو علم کی باتیں کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ مدینہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں مسلمان باجماعت نماز پڑھ سکے، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو نجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا۔ ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خدا ہی سے اس کی قیمت یعنی اجر و ثواب لیں گے، مفت میں یہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے پیش کر دی۔ لیکن یہ زمین اصل میں 2 یتیموں کی تھی۔ آپ نے ان 2 یتیم بچوں کو بلوایا۔ ان یتیم بچوں نے بھی زمین مسجد کے لیے نظر کرنی چاہیے، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس کی قیمت ادا فرما دی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا۔ پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنی دست مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں کی چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے، اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے آپ ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے جاتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ، بھلائی تو صرف آخرت ہی کی بھلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کے دنیاوی تکلفات سے پاس اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اور طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز چوڑی تھی، اور اس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا تھا۔ مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمال جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں میں مسجد نبوی کی تجدید و تصحیح ہوتی رہی۔ مسجد کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنا دی گئی تھی۔ اس چبوترے کا نام صفا ہے۔ جو صحابہ گھر بار نہیں رکھتے تھے وہ اسی چبوترا پر سوتے تھے، اور یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے تھے۔ مسجد نبوی کے مقصد ہی آپ نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے، اور جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئی تو دوسرے مکانات بنتے گئے۔ یہ مکانات بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے، 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6، 7-7 ہاتھ چوڑے، کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا۔ دروازوں میں کواڑ بھی نہ تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ہے شہنشاہ دو عالم کا وہ کاشانہ نبوت جس کی آستانِ عروسی اور تربانی جبرائیل علیہ السلام کے سرمایہ ثابت اور باعث افتخار تھی۔ وہ شہنشاہ کونین جس کو خالق کائنات نے اپنے مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین بنایا، اور جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی، اور جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کے تصرفات کا محتاج بنا دیا، جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی، جس کی نگاہ کرم کے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار رہتی تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر! وہ تاجدار رسالہ جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہے،
اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کوئی منظر کبھی بھی اور کہیں بھی دیکھا ہے؟ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی سکونت کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی کہ نہایت فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دی، مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد وہاں پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آبادی میں بڑی سہولت ہوئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور حقہ کے نظر کیا، خوش نصیب کا نامی حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح و ہجرت سے قبل ہی مکہ میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے ہی سال مدینہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر تو مکمل ہو گئی، مگر لوگوں کو نماز کے وقت جمع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے نماز باجماعت کا انتظام ہوتا۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ بعض نے نمازوں کے وقت آگ جلانے کا مشورہ دیا، بعض نے ناقوس بجانے کی رائے دی، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلموں کے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر نماز کے وقت کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو پوری مسلم آبادی میں نماز کا اعلان کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ وہ نمازوں کے وقت لوگوں کو پکار دیا کریں، چنانچہ وہ الصلاۃ جامعہ کہہ کر پانچوں نمازوں کے وقت اعلان کرتے تھے۔ اسی درمیان میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ اذان شرعی کے الفاظ کوئی سنا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی کو بھی اسی قسم کے خواب نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو من جانب اللہ سمجھ کے قبول فرمایا اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بلال کو اذان کے کلمات سکھا دو کیونکہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہے۔ چنانچہ اسی دن سے شرعی اذان کا طریقہ جو آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا شروع ہو گیا۔